میں آپ سے ایک لارجر پکچر لینے کی کوشش کروں گی کہ کیا یہ ایک شفٹ ہے فرام دا ٹریڈیشنل وارفیئر جو کہ جیسے ایمبیسڈر نغمانہ کہہ رہی ہیں کہ وارز کریٹ کرتے رہے ہیں اپنا انڈسٹریل کمپلیکس چلانے کے لیے, وی آل نو دیٹ, کیا یہ شفٹ ہے ٹورڈز ٹیک اینڈ ٹیرف وارز؟ اب یہ ڈفرینٹ طریقے سے فائٹ کرنا چاہتے ہیں, اسپیشلی جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, کیا اپروچ چینج ہو گئی ہے؟ جی یہ آپ کا بہت اچھا کویسچن ہے اور رائٹ مومنٹ پہ ہے کہ ہمیں اس وقت ظاہری اس تھیٹریکیلٹی کو دیکھنے سے اور اس کا خود وکٹم بننے سے ہمیں اسی طرح کے سوالوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آپ بالکل صحیح طرف اشارہ کر رہی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ٹرمپ جو ہے ان کی اپنی ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ ایک فائٹ چل رہی ہے جس کو وہ پورے کا پورا ڈسمینٹل کرنا چاہتے ہیں, اور یہ وہی ڈیپ سٹیٹ ہے جس نے ان کو اپنی پہلے ٹرم کے اندر بالکل بھی کام نہیں کرنے دیا ہے. سارے کا سارا جو رشیا گیٹ کا ہوکس تھا اس کے اندر یورپین گورنمنٹس بھی انوالو تھیں. تو ایک تو ٹرمپ اپنے انٹرنل جو ڈیپ سٹیٹ ہے اس کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں, اور اس فائٹ میں ان کی فائٹ میں یورپینز بھی شامل ہیں. ریسنٹلی الیکشن سے پہلے برٹش گورنمنٹ نے اپنی لابینگ فرمز تک بھیجی ہوئی تھیں امریکہ میں تاکہ ٹرمپس جیت نہ سکیں. تو ان کی آپس کے اندر بھی بہت اینیموسٹی ہے اور اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک پیوٹ کے چینج ہونے کی بات ہے تو ٹرمپ اس وقت کر ہی یہ رہے ہیں کہ میں یورپ سے اور یہ جو مڈل ایسٹ کی وار آن ٹیرر ہے اس سے نکل کر جو کائنیٹک ہمارے جو وینچرز ہیں ان سے نکل کر اب میں پیوٹ ٹو چائنا کرنا چاہ رہا ہوں. اور اگر ہم ان کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں مارکو روبیو, ان کے سینیٹرشپ سے ان کی اسپیچز کو دیکھیں اور ان کا انالیسس کریں تو وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں. بعض اوقات وہ اپنی ایک سٹنگ میں 20 سے 25 دفعہ چائنا کا نام لیتے ہیں کہ ہمیں چائنا کو ہی روکنا ہے, چائنا ہی ہمارا سب سے بڑا جو ہے وہ پرابلم ہے. اب چائنا کو انہوں نے کیسے روکنا ہے؟ چائنا کو انہوں نے روکنا ہے اپنی کاسٹ کو کٹ ڈاؤن کر کے اور اسفیئر آف انفلوئنس جو ہے اس کو ڈٹرمن کر کے. تو اس میں وہ ایمپائرز جو کہ پہلے کبھی ہمارے پاس برٹش ایمپائر ہوتی تھی وہ لیگیسی ٹرانسفر ہوئی یو ایس ایمپائر بن گئی, دونوں آپس میں جو ہیں وہ 2 in 1 بھی رہے اور اب آپس میں سپلٹ بھی نظر آ رہا ہے. اب وہ جو ویسٹرن ایمپائر ہے اس نے اتنا اسٹریچ کر لیا تھا کہ اب اس کو اپنی جس طرح سے کولونائزرز جو ہیں انہوں نے پھر اٹونومس کنٹریز بنائے اور واپس اپنے آپ کو انہوں نے محدود کیا اپنے علاقوں میں, کیونکہ اتنا اسٹریچ کر کے ایمپائرز سروائیو نہیں کر سکتی ہیں. تو ٹرمپ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ایلائز کو کینیبلائز کرتے ہوئے اپنا اسفیئر آف انفلوئنس جو ہے وہ کینیڈا, لیٹن امریکہ اور گرین لینڈ تک کرتے ہوئے یورپ کو اس کے حال پہ چھوڑنا چاہتے ہیں, اور اتنا ابرپٹلی چھوڑنا چاہتے ہیں کہ نہ یورپ کے پاس جو ڈیفنس اسٹریٹجی ہے وہ اپنی کوئی اٹونومس ہے, نہ ان کی اپنی کوئی اکنامک اسٹریٹجی ہے. وہ ہمیشہ سے بالکل وہ ڈیپینڈنٹ ہیں, اور ٹوٹل اکٹھا کر کے بھی وہ 30,000 پیس میکرز فوجی جو ہیں وہ اکٹھے نہیں کر سکے. تو وہ یہ ساری چیزیں بتا سکتی ہیں کہ پرابلم کیا ہے. پرابلم اس میں بحیثیت پاکستانی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب پیوٹ ٹو چائنا کی وجہ سے اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ یہ ہونے والا ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو ڈیولپمنٹل پروگرامز ہیں وہ ٹارگٹ ہونے لگے ہیں. انڈر ریڈار آئیں گے. ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. ایمبیسڈر نغمانہ, آپ کیونکہ سن نہیں پا رہی, میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. ہم ابھی جو بات کر رہے تھے ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ, اٹ واز مور آف اے شفٹ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا زیادہ فوکس چائنا کی طرف ہے. Why do you think کہ ایک ایسا ملک جس کے ساتھ آپ کی امپورٹس ایکسپورٹس بزنس سب سے زیادہ ہے, آپ لوگ مل کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کو تھریٹ ہے اور بالکل ویسی ہی تھریٹ ہے کسی ٹائم میں جیسی رشیا کے ساتھ تھی, لیکن آج رشیا کے ساتھ پرابلم نہیں ہے, اپنے ایک ٹریڈ پارٹنر کے ساتھ پرابلم ہے, کیونکہ پروبیبلی آپ جو ٹیک وار ہے اس میں ان سے پیچھے جاتے نظر آ رہے ہیں. تو کیا اصل ریزن یہ ہے؟ اور دوسرا, اتنا بڑا اپروچ کا چینج کرنا ایک ریجنل شفٹ ہے, یہ بالکل سارا فوکس جو کہ اس وقت مڈل ایسٹ میں نظر آ رہا تھا پچھلی جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کا, یہاں پہ ایک وار کی کنٹینیوٹی لگ رہی تھی غازہ میں جو کہ ابھی بھی بائی دا وے ہم اسے ڈسکس کریں گے کہ کوئی ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی. ایک دم سے اسٹریٹجک شفٹ ٹورڈز چائنا, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ دیکھیں, to begin with, I don't think I agree with you کہ یہ کوئی ایک دم شفٹ ہے. This shift, we were observing it for the last
30 years, اور اب اس کا صرف یہ ہے کہ اس میں شدت بہت آ گئی ہے، اس لیے کہ فار اے ویری لانگ ٹائم امریکہ واز بزی ان اٹس اون وارز، افغانستان میں، مڈل ایسٹ میں اور جگہوں پہ، اینڈ دے ڈڈنٹ ریئلائز کہ چائنا کتنا آگے نکل گیا ہے اکنامکلی، ٹیکنالوجیکلی، ملیٹریلی، اور انہوں نے اپنے آپ کو کتنا اسٹرانگ کر دیا ہے. اینڈ سنس دا ڈان آف دس ریئلائزیشن، جو کہ شروع ہوئی ہے 2017-18 سے، آپ کو آلریڈی بہت شفٹ نظر آنی شروع ہو گئی تھی، بٹ سنس دے اچیو دیئر فرسٹ سینٹینیل گول، اور انہوں نے اپنی ایبسلیوٹ پاورٹی کو ایریڈیکیٹ کر دیا، اینڈ دے لینڈڈ آن دا ڈارک سائڈ آف دا مون، اینڈ دے Dr. Shazia, do you agree this is more of an ideological? I'm asking this because democracy کو undermine US نے خود کیا ہے، کوئی دوسرا کنٹری آ کے اپنی آئیڈیالوجی ان پہ امپوز نہیں کر رہا. غازہ میں جو ہیومینیٹیرین کریٹ کیے ہیں انہوں نے سارے کرائسس، وہ خود کیے ہیں، جینوسائڈ کی حد تک بات گئی ہے. UN جیسے انٹرنیشنل لا جیسے سسٹمز کو انہوں نے خود کولیپس کر دیا ہے آلموسٹ. تو دنیا ڈس آرڈر میں تو خود لے کے گیا ہے US. تو اب ان کو آئیڈیولوجیکل تھریٹ کیوں ہو رہا ہے کہیں سے، اگر ہو رہا ہے تو ڈو یو اگری ٹو دیٹ؟ اگری کہ یہ آئیڈیولوجیکل ہے، اور اٹ ہیز ڈیوائڈیڈ دا ورلڈ بٹوین گلوبل ساؤتھ اینڈ گلوبل نارتھ. تو آئیڈیولوجیکل گلوبل ساؤتھ میں تو ایون لیٹن امریکہ بھی ہے، اینڈ آئی ٹوٹلی اگری وتھ دیٹ. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹرین ان سے چھوٹ گئی ہے جس پہ یہ اب بہت تیزی سے پیچھے بھاگ کر چڑھنا چاہ رہے ہیں. اب پچھلے کچھ مہینوں تک ٹرمپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ برکس نام کی کوئی چیز ہے اور چائنا ایون اس کا ممبر بھی ہے یا نہیں. بس ان کے کانوں میں صرف یہ کوئی بات تھی کہ کچھ ایسی الائنس بن رہی ہے. لیکن انہی کی ناک کے نیچے جب وہ اپنے ٹنز آف ڈالر جو ہیں وہ وار آن ٹیرر پہ اور ریجیم چینج پہ اور کو پہ اور دوسرے ملکوں کو اپنی ٹرو اور لبرل ڈیموکریسی کے بھاشن دینے پہ لگا رہے تھے، جو کہ اب وہ واپس مانگنے کے چکر میں ہیں، انہی ٹائم میں پوری کی پوری ایک آئیڈیولوجیکل الائنس بنی جس کو گلوبل ساؤتھ کی الائنس کہتے ہیں، جو پیوٹ کرتی ہے چائنا اور رشیا کو، جنہوں نے 4 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر دنیا کا نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ فارمولیٹ کیا ہے، جس میں دنیا کو نیا سیکیورٹی ارینجمنٹ چاہیے، دنیا کو نیا گلوبل سیولائزیشن جو ارینجمنٹ ہے وہ چاہیے، دنیا کو نیا کنیکٹیوٹی کا جو ہے وہ ارینجمنٹ چاہیے اور سسٹم چاہیے، اور ساتھ میں ان کو اکنامک فریم ورک چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسرا نغمانہ بہت شکریہ، آپ نے بھی جوائن کیا. آج جو یہ ویژولز سرکولیٹ کر رہے ہیں نیشنل انٹرنیشنل میڈیا پہ، اس پہ بہت ساری ڈیبیٹ ابھی باقی ہے اور ہوتی رہے گی، بیکاز ایک سائڈ کا خیال یہ ہے کہ دس واز آرکیسٹریٹڈ. کیوں؟ کیونکہ ٹرمپ دنیا کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی پریزیڈنسی میں جس سے ڈیل کرنا ہے بہت فرم ہینڈ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، سو بی ریڈی. دوسرا میسج یہ ہے کہ جو وارز بائیڈن ایڈمنسٹریشن تک سٹارٹ ہو گئی تھیں ان کو ختم کرنے کا وقت ہے، اور وارز ٹیرف اور ٹیک کی شکل میں چائنا کی طرف شفٹ ہوں گی، وچ اونلی مینس، جو ہمارے انٹرسٹ کی بات ہے کہ جب چائنا پہ بات آئے گی تو پھر پاکستان کو بھی سوچنا ہوگا کہ ایز آلویز ہم نے نیویگیٹ کیسے کرنا ہے بٹوین US اینڈ چائنا. اور یہ بہت پرانا سوال ہے. آئی ایم شیور کہ ہمارے فارن آفس میں اور تھنک ٹینکس میں یہ مستقل ڈسکس ہوتا رہا ہے، بٹ آج کے اس انسیڈنٹ کے بعد زیادہ ڈسکس ہونا چاہیے.